اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وتمنع العداوۃ الدنیویہ وان لم تتضمن فسقا۔ بیس ہماری جیسا کہ آپ میرے عزیزوں کے علم میں ہے علوم دوم کی ایک کتاب جس کا نام کتاب الشہادات ہے، اس کے بارے میں چل رہی تھی، اور آج ہم یہ بحث پڑھنا چاہتے ہیں کہ موانع قبول شہادت کیا ہیں، شہادت کو قبول کرنے کے موانع کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، عداوت دنیویہ۔ عداوت دنیویہ یعنی دنیا کی عداوت جو ہے، یہ شہادت کو قبول کرنے کے لیے مانع ہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ عداوت دنیا والی عداوت رکھتا ہے، عداوت دنیویہ دنیا والی عداوت، اگرچہ وہ عداوت موجب فسق نہیں ہے، اگر ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں تو ایک بندے کی گواہی دوسرے کے حق میں قبول نہیں ہے۔ عداوت دنیویہ مانع ہے شہادت کو قبول ہونے کے لیے۔ سوال میرے عزیزو، عداوت تو دل میں ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں؟ کیا بتایا؟ فرمایا دیکھو، یعلم منہ السرور بالمساء، ایک آدمی کی اوپر جو مشکلات آئیں تو دوسرا خوش ہو۔ عداوت کو پہچانا جاتا ہے سرور سے، بالمساء، ایک کے اوپر گرفتاری آئی ہے، مشکلات ہیں تو دوسرا کہتا ہے بڑا خوش ہے کہ بڑا اچھا ہے کہ اس کے اوپر مشکلات آئی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو اللہ خوشی دیتا ہے تو وہ نہ خوش ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کو اللہ اولاد نہیں دے رہا تھا، اولاد دے تو اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ تو اس عداوت کے آثار ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عداوت رکھتے ہیں۔ تو یہ عداوت دنیویہ مانع ہے۔ اگر ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے تو گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اب فرماتے ہیں اچھا، اگر دو بندے ہوں، ایک عداوت رکھتا ہے دوسرا عداوت نہیں رکھتا، تو فرماتے ہیں جو بندہ عداوت رکھتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہے، دوسرا جو اس سے عداوت نہیں رکھتا اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ یہ ایک مورد ہے جہاں گواہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو میں نے بتایا نا، آج ہم وہ موارد پڑھ رہے ہیں جہاں گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی چیز عداوت دنیویہ مانع ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کثیر الصحب کی شہادت اور گواہی قبول نہیں ہے، جو اس مشہود و بہ واقعہ کو ضبط نہیں کر سکتا۔ کثیر الصحب جو ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اگرچہ فرماتے ہیں عادل سے اگرچہ بالا تر ولی خدا ہو، لیکن اگر وہ واقعہ مشہود بے کو ضابط میں نہیں رکھ سکتا، حافظے میں نہیں رکھ سکتا، کثیر الصحب ہے، گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 3، متبرہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ متبرہ کون ہے؟ یعنی جو بغیر دعوت کے گواہی دینا چاہے، شہادت جو دینا چاہے بغیر بلائے، بغیر دعوت کے کہے میں جی مجھے پتہ ہے، میں بتاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، نہ۔ متبرہ یعنی بغیر دعوت والے کی گواہی
قبول نہیں ہے. جب تک حاکم اس سے نہ مانگے گواہی، خود گواہی دے تو قابل قبول نہیں ہے. تو پس عزیزو تین چیزیں ہو گئیں جو موانع قبول شہادت ہیں. تین چیزیں مانے ہیں: عداوت دنیویہ، نمبر 2 کثیر و صاحب کی گواہی قبول نہیں، نمبر 3 شہادت متبرع قبول نہیں ہے. متبرع بتایا ہے جو بغیر دعوت کے گواہی دے، حاکم کے کہے کے بغیر، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تبرع والی گواہی، بغیر دعوت والی گواہی قبول نہیں ہے، یہ حقوق الناس میں ہے. لیکن اگر اللہ کا حق ہو، حق اللہ ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں متبرع کی گواہی بھی قبول ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں تبرع، متبرع بغیر دعوت والے کی گواہی قبول نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہو میرے بچے؟ وہ حقوق الناس میں ہے. پس اگر حقوق اللہ ہوں اور اس کو بلایا بھی نہ جائے، بغیر دعوت کی وہ گواہی دے، یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حقوق اللہ میں متبرع کی گواہی قبول ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں تک پڑھ کے لے آتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ وتمنع العداوت الدنیویہ. عداوت دنیویہ مانے ہے وَإِن لَمْ تَتَضَمَّنْ فِسْقًا، اگرچہ یہ عداوت موجب فسق نہ ہو. وَتَتَحَقَّقُ بِأَنْ يُعْلَمَ مِنْهُ السُّرُورُ بِالْمَسَاءَةِ وَبِالْعَكْسِ. تتحقق العداوت، عداوت محقق ہوتی ہے. یعنی سوال ہو سکتا ہے نا کہ عداوت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تتحقق العداوت، عداوت محقق ہوتی ہے بِأَنْ يُعْلَمَ مِنْهُ السُّرُورُ بِالْمَسَاءِ، يُعْلَمْ مِنْهُ، اس سے خوشی یعنی جائے، بالمساء گرفتاریوں میں، مشکلات میں، وہ کیا ہو؟ ان یعلم منہ، وہ شخص کیا ہو؟ السرور، یعلم منہ السرور، یعلم منہ السرور، اس سے سرور اور خوشی کا پتہ چلے، بالمساء گرفتاریوں میں، مشکلات میں. وبالعکس، بالعکس یعنی خوشیوں میں وہ نہ خوش ہو. او بالتکاذف، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں. ولو كانت العداوت من احد الجانبین اختص بالقبول الخالی منها، اگر عداوت ان دو میں سے ایک طرف ہو، یعنی دو بندوں میں ایک طرف عداوت رکھتا ہے، اختص بالقبول الخالی منها، تو گواہی قبول ہے الخالی منہا، وہ بندہ جو عداوت سے خالی ہے اس کی گواہی قبول ہے. وَإِلَّا لَمَلَكَ كُلُّ غَرِيمٍ رَدَّ شَهَادَةِ الْعَدْلِ عَلَيْهِ. وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو، کیا مطلب؟ جو عداوت نہیں رکھتا اس کی گواہی بھی قبول نہ کرے، کیا ہوگا؟ لَمَلَكَ كُلُّ غَرِيمٍ رَدَّ شَهَادَةِ الْعَدْلِ عَلَيْهِ. کل غریم یعنی ہر طرف والا، پھر لَمَلَكَ مسلط ہوگا، ملکہ کا مفعول، ہر طرف والا مسلط ہو جائے گا کس پر؟ رد شہادت العدل علیہ، کہ رد کر دے شہادت العدل علیہ، عادل جو اس پر گواہی دے رہا اس کی گواہی کو بھی یہ رد کر دے. کیا کرے؟ بِأَنْ يَكْذِفَهُ وَيُخَاصِمَهُ، یعنی اس کو دشمنی، اس کو گالیاں دے دے، وَيُخَاصِمَهُ، اور اس سے دشمنی کرے. سوال، دشمن کا دشمن کے لیے گواہی دینا قبول ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں قبول ہے. دشمن پر
گواہی دے سکتا ہے دشمن کے نفع میں. ولو شاہد العدو لعدو قبلا اذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا. ولو شاہد العدو، اگر دشمن گواہی دے لعدو، لام نفع کی ہے یعنی دشمن کے نفع میں، دشمن کے لیے گواہی دے، قبلا قبول کیا جائے گا. اذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا، جب یہ عداوت فسق پر مشتمل نہ ہو. کیوں؟ لانتفاء التہمت بشہادت لا، تہمت منتفی ہے بشہادت لا، اس دشمن کے لیے گواہی دینے کے لیے تہمت منتفی ہے، وہ تو اس کا دشمن ہے، دشمن کے نفع میں گواہی دے رہا ہے، تہمت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں کہا نا تمنع العداوۃ الدنیویہ، دنیویہ کی قید لگا کر دینیہ سے دوری کی ہے. واحترز بالدنیویہ عن الدینیہ، دنیویہ سے دینیہ سے دوری کی ہے، دنیویہ کی قید لگا کر دینیہ سے بچے ہیں. فإنها غیر مانعۃ، انہا عداوت دینیہ غیر مانعۃ، مانع نہیں ہے لقبول شہادت المؤمن علی اہل الادیان، مومن کی شہادت اہل ادیان کے خلاف قبول ہے. دون الاکس مطلقاً، دون الاکس کیا مطلب؟ یعنی صاحب ادیان کی گواہی علی المؤمن قبول نہیں ہے. عکس کا مطلب ہے صاحب ادیان کی گواہی علی المؤمن، مومن کے خلاف یہ قبول نہیں مطلقاً. اما اس کے کہ وہ کفار اہل ادیان کتابی ہوں یا غیر کتابی ہوں مطلقاً، عام اس بات کے کہ وہ اہل ادیان کتابی ہیں یا غیر کتابی ہیں. ایک مورد پڑا ہے یہاں شہادت قبول نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عداوت دنیویہ. نمبر 2، ولا تقبل الشہادت کثیر الصحاب بحیث لا یثبت المشہود بہ، کثیر الصحاب کی گواہی قبول نہیں ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ مشہود بہ، وہ جس واقعہ کو دیکھا ہے، لا یثبت، اس کو ضبط نہیں کر سکتا. وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، اگرچہ وہ بندہ کیا ہو؟ عادل ہو. بل ربما کان ولیًا، بلکہ چہ بسا وہ آدمی، وہ جو کثیر الصحاب ہے، کانا یعنی وہ کثیر الصحاب جو ہے ولیًا، اولیاء خدا ہو. وَمِنْ هُنَا قِيلَ نَرْجُو شَفَاعَةَ مَنْ لَا تُقْبَلْ شَفَاعَتُهُ، یہاں سے ہے جو کہا جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں شفاعت من لا تقبل شفاعتہ، شفاعت اس کی جس کی گواہی قبول نہیں ہے. تیسرا مورد جی، ولا شہادت المتبرع بإقامتها قبل استنطاق الحاکم. ولا شہادت المتبرع، متبرع کی گواہی قبول نہیں ہے بإقامتها، شہادت قائم کرنے کے لیے متبرع کی گواہی قبول نہیں ہے. متبرع یعنی بغیر دعوت کے، قبل استنطاق الحاکم، حاکم کے چاہے بغیر، استنطاق نطق، حاکم کے نطق کے بغیر، نطق سے پہلے یعنی حاکم کے چاہنے سے پہلے. سواء کان قبل الدعوی ام بعد، فرق نہیں ہے یہ شہادت دعوی سے پہلے ہو یا بعد، ہاں دعوی کے بعد ہو. سواء کان قبل الدعوی ام بعد، چاہے دعوی سے پہلے ہو یا دعوی کے بعد ہو. کیوں قبول نہیں ہے شہادت المتبرع؟ لتہمت بالحرص علی الادا، کیونکہ تہمت ہے کہ یہ حریص ہے ادائے شہادت پر، اس کو شوق ہے گواہیاں دینے کا، تہمت اس پر. توجہ کرو. ولا یسیرو بالرد مجروحا،
اچھا اب حاکم نے اس کو رد کر دیا، یہ بغیر دعوت کی گواہی دینا چاہ رہا تھا، حاکم نے اس کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا کہ جا جا، تجھے کس نے کہا ہے؟ تو سوال ہے کیا حاکم کے رد کرنے سے یہ محکوم بفسق ہے، مجروح ہو جائے گا؟ حاکم کی رد سبب بنے گی کہ یہ مجروح ہو جائے گا؟ فرماتے نہیں، مجروح نہیں ہوگا۔ ولا یسیر بالرد مجروحا، رد کے ذریعے سے، حاکم کے اس کو رد کرنے سے، ہٹانے سے، لا یسیرو، یہ نہیں ہو جائے گا مجروحاً، مجروحاً یعنی محکوم بفسق، محکوم بفسق نہیں ہے، فقط اس لیے رد کیا ہے کہ اس کو کسی نے کہا نہیں تھا، خود آ گیا تھا گواہی دینے، ورنہ فاسق تو نہیں نا۔ فلو شاہد بعد ذلك غیرہا قبلت، فلو شاہد بعد ذلك، اگر یہ رد کرنے کے بعد گواہی دے غیرہا، اس شہادت کے علاوہ اگر گواہی دے کہیں اور، ولو شاہدہ، اگر شہادت دے بعد ذالک، رد کرنے کے بعد غیرہا، اس شہادت کے علاوہ کوئی گواہی دے، قبلت، قبول کی جائے گی۔ وفی اعادتها فی غیر ذالک المجلس وجہان، اعادتها، شہادت کا اعادہ کرنا، فی غیر ذالک المجلس، اس مجلس کے علاوہ کوئی سی اور مجلس میں شہادت کے اعادہ میں وجہان، دو وجہ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو مجلس تھی، ٹھیک ہے، اس میں اس کو دعوت نہیں تھی گواہی کی، رد ہو گئی، اب کسی اور مجلس میں اسی بندے کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو دے سکتا ہے یا نہیں؟ ابھی بلایا نہیں تھا، کسی اور مجلس میں پھر گواہی کے لیے بلا لیں، دو وجہ ہیں، دو وجہ ہیں، ایک ہے کہ دے سکتا ہے، وفی اعادتها فی غیر ذالک المجلس وجہان، اعادتها، شہادت کے اعادہ میں، غیر ذالک المجلس، اس مجلس کے علاوہ، اس مجلس کے علاوہ شہادت کے پلٹانے میں، اعادہ میں وجہان، دو وجہ ہیں۔ والتبرع مانعون، تبرع جو ہم نے کہا ہے، تبرع بغیر دعوت کے گواہی دینا مانعون، مانع ہے، مگر الا ان یکون فی حق اللہ تعالی، مگر یہ کہ اللہ کا حق ہو تو اس میں متبرع کی گواہی قبول ہے۔ اللہ کہا جیسے کہ صلاۃ، نماز و زکوٰۃ، زکوٰۃ و صوم و روزہ، بے ان یشہد بترکہا، بے ان یشہد یعنی وہ متبرع گواہی دے، بے ترکہا، نماز روزہ کے ترک کرنے پر، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِبَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ، ان کو تعبیر کیا جاتا ہے بینہ حسبہ۔ بینہ حسبہ کیا ہوتے ہیں؟ وظیفہ شرعی عمومی کو بینہ حسبہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ مثلا ایک بندے کا جو ہے نا، جو بھیڑیں تھیں اس کو نا بھیڑی کھا رہے تھے، تو مالک نہیں دیکھ رہا تھا، تو دوسرے بندے نے دیکھا کہ اس کی بھیڑوں کو بھیڑیے کھا رہا ہے، تو اس کا شرعی وظیفہ بنتا ہے کہ اس بھیڑیوں کو بگائے، اس کی مطلب وظیفہ شرعی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بینۃ الحسبہ، وظیفہ شرعی عمومی۔ ویعبر عنہا، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے بینہ حسبہ، فلا یمنع، پس مانے نہیں ہے، کیوں؟ لأن اللہ امر باقامتها، کیونکہ اللہ نے امر کیا باقامتها، شہادت کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ فکان فی حکم استنطاق الحاکم قبل شہادت، تو پس گویا کہ حاکم کے طلب کرنے کے حکم ہے، قبل شہادت، شہادت سے پہلے حاکم کے طلب کرنے کے حکم ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے حاکم نے اس کو طلب کیا ہے گواہی کے لیے۔ توجہ کیجئے، فلو اشترک الحق کالعتق والسرقۃ والطلاق والخل والعفو عن القصاص۔ ابھی بات ہماری ہو رہی، میرے بچے توجہ کرو، اگر ایک حق ہے جو مشترک ہے، یعنی اس میں حق اللہ بھی ہے، حق الناس بھی ہے، وہاں
یہ جو شہادت متبرع ہے بغیر دعوت والی، وہاں کیا کریں؟ اگر ایک حق ہے جو مشترک ہے، اللہ کا حق بھی ہے، اس میں بندوں کا حق بھی ہے، 4 مثالیں دی ہیں، جیسے عتق ہے، سرقہ ہے، طلاق ہے، خل ہے، عفو عن الناس ہے، ان میں اللہ کا حق بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے۔ یہاں بات ہے اگر حق مشترک ہو جیسے مثالیں دی ہیں تو ان میں اللہ کے حق کو ترجیح دیں، یعنی یہ شہادت متبرع قبول کر لیں، یا آدمی کے حق کو ترجیح دیں، یعنی کیا مطلب؟ شہادت متبرع قبول نہ کریں، وجہان ہیں۔ بھلا کیا کہا ہے؟ اگر ایک حق ہے جو مشترک ہے، اللہ کا بھی ہے لوگوں کا بھی ہے، وہاں یہ جو شہادت متبرع ہے اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے حق کو ترجیح دیں، شہادت متبرع قبول کر لیں، یا آدمی کے حق کو ترجیح دیں، شہادت متبرع قبول نہ کریں۔ اس میں 2 وجہ ہیں۔ وَلَوْ اشْتَرَكَ الْحَقُّ كَالْعِتْقِ وَالسَّرِقَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلِّ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ، اگر ایک حق مشترک ہے، کس میں؟ اللہ کا بھی ہے اور حق الناس بھی ہے، کالعتق جیسے عتق ہے۔ عتق کیسے حق مشترک ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہے، ایک آدمی گواہی دے کہ اس مولا نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے، تو یہ عتق میں کیونکہ قربتاً اللہ ہے، عبادت اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کی عبادت ہے آزاد کرنا، تو اس میں کیونکہ قربت ہے، حق اللہ بھی ہے اور حق الناس بھی ہے۔ حق الناس کیسے بلا؟ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ عبد مولا سے کیا ہو رہا ہے؟ آزاد ہو رہا ہے، تو یہ آزادی ہونا اس مولا سے یہ قسم کا بندے کا حق بھی ہے۔ چوری ہے، اس میں اللہ کا حق بھی ہے، اللہ کا حق کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا چور کے، اور بندے کا حق کیا ہے؟ کہ چور نے جو مال چرایا ہے وہ مال واپس کرے۔ ٹھیک ہے، چور جو چوری کرے گا تو اس میں 2 حق آ گئے نا، ایک اللہ کا حق ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، ایک وہ مال چرایا ہوا ہے بندے کا حق ہے اس کو واپس کرنا ہے۔ طلاق ہے، اس میں بھی ایک تو اللہ کا حق ہے، دوسرا بندوں کا حق ہے کہ وہ جو مہر وغیرہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، طلاق میں صحیح ہے، حق الناس بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح خل ہے، حق اللہ بھی حق الناس بھی ہے۔ العفو عن القصاص، معاف کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ کہتا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں جو معاف کرتے ہیں، لیکن اس میں قصاص میں بندوں کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا کریں؟ اللہ کا حق کو ترجیح دیں یا بندوں کے حق کو؟ اللہ کے حق کو ترجیح دیں، یعنی شہادت متبرع قبول ہے، بندوں کے حق کو معاف کرنا یار ترجیح دیں، یعنی قبول نہیں۔ تو وہ لو اشترک حق ہو، اگر ایک حق مشترک ہے، کالعتق ہے جیسے عتق ہے، والسرقہ اور چوری ہے، والطلاق ہے، والخل ہے، والعفو عن القصاص ہے، ففی ترجیح حق اللہ تعالیٰ اول آدمی وجہان، تو اس میں اللہ کے حق کو ترجیح دیں، یعنی متبرع کی گواہی قبول کریں، اول آدمی یا آدمی کے حق کو ترجیح دیں، قبول نہ کریں گواہی، وجہان 2 وجہ ہیں۔ اما الوقف العام فقبولها فیہ اقوا، اما جو وقف عام ہے، مثلا کوئی کہے کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ محلے والوں کے لیے وقف کی گئی ہے مسجد، وقف عام ہے، اس میں متبرع کی گواہی قبول ہے یا نہیں؟
फ़क़बूलुहा फ़ी अक़वा, शहादत कबूल करना फ़ी है मुतबर्रे की अक़वा है वक़फ़ आम में, बेखिलाफ़िल ख़ास, बेखिलाफ़ वक़फ़ ख़ास के अलल अक़वा। वक़फ़ ख़ास किया है कि भाई ये जो बाग है ना, ये हमारे फ़लाँ सादात जो हाशमी सादात हैं उनके लिए मसला। वक़फ़ ख़ास में जो है वो मुतबर्रे की गवाही कबूल नहीं है, अलल अक़वा। वलो ज़हरल लिल हाकिम सबकुल कादे फ़ी शहादत अला हुक्म ही। अब यहाँ एक मतलब है कि हाकिम के लिए अगर ये ज़ाहिर हो जाए कि गवाही में ना ऐब था, अगर हाकिम के लिए ज़ाहिर हो जाए कि गवाही में क्या था, ऐब था, क्या मतलब ये नहीं, ये जो गवाही दी ना बच्चों ने दी थी, ये उनमें एक बच्चा था, ये दोनों फासिक थे, तो हाकिम ने जो हुक्म लगाया था ना वो मेरा जान हो जाएगा बातिल। वलो ज़हर लिल हाकिम सबकुल कादे फ़ी शहादत अला हुक्म ही, अगर हाकिम के लिए ज़ाहिर हो जाए सबकुल कादे फ़ी शहादत, शहादत में ऐब ज़ाहिर हो जाए, अला हुक्म ही उसके हुक्म पर, बेअन सबता कौनहुमा सबीयैन, यानी साबित हो जाए कि वो दोनों क्या थे, गवाही देने वाले बच्चे थे, और अहदुहुमा ये उनमें एक बच्चा था, और फासिकैन ये दोनों फासिक थे, और गैरो ज़ालिका ये इनके अलावा थे, तो क्या होगा, नक़ज़ा क्या हुक्म हाकिम बातिल हो जाएगा। क्यों भला, लितबय्युनिल ख़ताए फ़ी, क्योंकि ख़ता ज़ाहिर हो गई है फ़ी है इस हुक्म में, लितबय्युनिल ख़ताए फ़ी है, क्योंकि इस हुक्म में ख़ता जो है ना वो ज़ाहिर हो गई है। तवज्जो करो, मुझे थोड़ा सा खांसी वगैरह चंद दिनों से चल रही है, आज बेहतरी हुई है। आज आपने देखा होगा थोड़ा सा मैंने आवाज़ को उठाया है, लेकिन बस आवाज़ को उठाना पसंद नहीं हुआ, ठीक है, कि दोबारा में खांसी आई चंद मरतबा आपने देखी है। बस आप दुआ फरमाएंगे मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ये खांसी वांसी वाले दर्स जो हैं ये भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मुवफ़्फ़क़ करो मेरे बच्चे, ठीक हो गई बात। थोड़ा सा और आपकी खिदमत में हूँ, वो ये है कि ये जो गवाही देनी है इसकी सनद ये कि इल्म में कती होना चाहिए, शहादत की सनद इल्म कती हो, इल्म वो इल्म कती जो है ये कैद तौज़ीही है, शहादत की सनद जो है इल्म कती हो। शहादत बंदा वो दे जिसको कत होनी चाहिए उस मशहूद बे वाक़े के, फिर शहादत देनी चाहिए, या देखे जिसमें देखना काफ़ी है उसमें इस गवाह ने शाहिद ने देखा हो, जैसे चोरी है, कत्ल है, रिदा है, विलादत है, ज़िना है, लिवात है, यानी जिन चीज़ों का ताल्लुक देखने से है उस बंदे ने उसको देखा हो, ठीक है। जिन का ताल्लुक सुनने से है, जैसे अक़द हैं, इकात हैं, सुनने के साथ साथ सुना भी और देखा भी हो, ठीक हो गई बात। अच्छा, गवाही वो बंदा दे सकता है, उसकी दे सकता है जिसको ना नसब को जानता हो, बगैर जानने की गवाही नहीं होती, पहले उसकी हसब नसब को जानता हो तो फिर गवाही उसकी दे सकता है। वह मुस्तनद शहादत अल मुल्कती, मुस्तनद शहादत इल्म कती है, बिल मशहूद बे, इल्म किसका, उस मशहूद बे का, और रोयत हो फ़ीमा यकफ़ी फ़ी रोया, या रोयत हो या उसने उसको देखा हो, ठीक है, फ़ीमा यकफ़ी फ़ी रोया, जिस चीज़ में देखना काफ़ी है उसने उसको देखा हो। जैसे कल अफ़ाल मिनल गस्ब व सिरकत है, जैसे अफ़ाल जो गस्ब है, चोरी है, कत्ल है, रिदा है कि फ़लाँ ने फ़लाँ का दूध पिया है, विलादत है, फ़लाँ औरत ने बच्चा पैदा किया है, ज़िना है, लिवात है, जानते हो ये चीज़ें,
ان کا تعلق دیکھنے سے ہے. فتقبل فی شہادت الاسم، فی ہے کا تعلق ہے فی ما یکفی فی رویہ، فی کی ضمیر جا رہی ہے، ما یکفی فی رویہ جن میں دیکھنا کافی ہے. تقبل فی شہادت الاسم، اسم یعنی جو سنتا نہیں ہے نا اس کی گواہی بھی قبول ہے کیونکہ سنتا نہیں دیکھتا تو ہے نا. وتقبل فیہ شہادت الاسم ما یکفی فی رویت میں اسم کی گواہی قبول ہے. کیوں؟ لانتفاء الحاجت الی السمع فی الفعل، کیونکہ ضرورت نہیں ہے سننے کی فعل میں، سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور سمان یا سامع سمان یعنی یا اس نے کیا ہو سنا ہو وہ گواہی دے سکتا ہے. فی الاقوال سنا ہو اقوال میں، نحو العقود والایقاعات مثل عقود اور ایقاعات ہیں. عقود و ایقاعات کو قبول کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے عتق ہے طلاق ہے. ایقاعات یک طرف ہوتے ہیں، عقد دو طرف ہوتے ہیں، یا وہ قبول ہوتا ہے. والقذف ہے، قذف مطلب کیا ہے زنا کی نسبت دینا، یہ ہے. مع الرؤیت اذن یعنی کیا وہ گواہ جو ہے نا گواہی دے رہا ہے. او سماعا فی الاقوال نحو العقود مع الرؤیت اذن، اس نے سنا ہو اقوال میں مع الرؤیت اذن جبکہ اس نے دیکھا بھی ہو، سننے کے ساتھ ساتھ دیکھی بھی صحیح. کیوں؟ یحصل العلم بالمتلفظ، تاکہ اس تلفظ کرنے والے کا علم حاصل ہو جائے. الا ان یعرف الصوت قطعا، مگر یہ کہ قطعاً آواز کو پہچانے، دیکھ کے نہیں نا تو سننے سے قطعاً اس کو پتہ ہو کہ یہ کس کی آواز ہے. الا ان یعرف الصوت قطعا، مگر یہ کہ قطعاً آواز کو کیا کر لے پہچانے. ٹھیک ہے. فیکفی علی الاقوا، تو پس بنا بر قول اقوا کافی ہے، یہی آواز بھی کافی ہے. ولا یشہد الا علی من یعرفہ، ولا یشہد کا اشارہ ہے کہ تحمل شہادت نہ کرے الا مگر علی من یعرفہ جس کو جانے، تحمل شہادت اس کی کرے. ولا یشہد کا استاد وجدانی فخر بزرگوار فرماتے ہیں ولا یشہد یعنی ولا تحمل شہادت الا علی من یعرفہ، مگر اس کا جس کو وہ پہچانتا ہے، بے نسب نسب میں یا نہیں اس کی شخص کو جانتا ہے. فلا یکفی انتسابہ لہو، اس کا نسب کافی نہیں ہے کہ فلاں سے ہے، انتسابہ لہو اس کی نسبت لہو اس کے ساتھ یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ لجواز تدویر، جواز بمعنی احتمال، کیونکہ احتمال جھوٹ ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہو سکتا ہے. ویکفی مورفان عدلان بالنسب، کافی ہے دو عادل معرفی کرنے والے ہوں تو کافی ہے نسب کو، یعنی دو عادل بتائیں کہ اس کا نسب یہ ہے تو وہ کافی ہے. وَيَجُوزُ أَن تَصْفُرَ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا، جائز ہے کہ عورت اپنے چہرے کو کھولے، چہرے پہ پردہ نہ ڈالے، تصفر کھولے عورت اپنے چہرے کو. کیوں؟ لِيَعْرِفَ الشَّاهِدُ عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ، تاکہ شاہد اس عورت کو پہچان لے تحمل شہادت کے وقت اور ادائے شہادت کے وقت. کیونکہ بتایا تھا نا ایک تحمل شہادت ہے ایک ادائے شہادت ہے. تحمل شہادت اس واقعہ کو دیکھنا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہو وہ ہے تحمل، بعد میں جا کر گواہی دینے کو ادائے شہادت کہتے ہیں. خود واقعہ پہلے دیکھنا، وقوع واقعہ دیکھنے کو تحمل کہتے ہیں، بعد میں گواہی دینے کو ادا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الا یعرف صوتا قطعا، مگر یہ کہ اس عورت کی آواز کو پہچانے قطعا، تو پھر اس کے چہرہ کو کھولے وہ ضروری نہیں ہے. وَيَجُوزُ أَن تَصْفُرَ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا، جائز ہے کہ عورت اپنے چہرے کو کھولے. کیوں؟ لِيَعْرِفَهَا شاہد عند التحمل وَالْأَدَاءِ، تاکہ شاہد اس عورت کو پہچان لے تحمل شہادت اور ادائے شہادت کے وقت. الا یعرف صوتها، مگر یہ کہ شاید اس کی آواز کو قطعا پہچانے. موفق مید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.